اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برائی کو روکنے کا پہلا قدم کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، ہم سب پریشان تو رہتے ہیں، وہ جب تک ہمارے ہمسایوں میں آگ لگی رہے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یاد رکھیں اگر ہمسایوں میں لگی ہوئی آگ، معاشرے میں لگی ہوئی آگ، ہمسایوں میں لگی ہوئی آگ اگر آپ نے نہ روکی تو ایک نہ ایک دن وہ آگ آپ کے گھر پہنچ جائے گی۔ تو ہم سب پریشان ہیں کہ برائی پھیلتی جا رہی ہے، برائی پھیلتی جا رہی ہے، اور اس کو کیسے روکا جائے، اس بڑھتی برائی کو کیسے روکا جائے۔ اور ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اتنا کچھ کرتے ہیں، جن چیزوں کو ہم برا سمجھتے بھی ہیں ہم ان کو بھی نہیں روک پاتے۔ اور اگر آپ ویسے کسی سے آپ آئیڈیالوجیکلی پوچھیں یا کسی سے آپ انڈیویجولی پوچھیں کہ جی یہ بات غلط ہے یا یہ ٹھیک ہے، تو آپ کو اکثر اوقات لوگ وہ بات بری سمجھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس بات میں کہیں نہ کہیں اس کا شریک ہوتے ہیں، اس بات کو کہیں نہ کہیں سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ سمجھتے ہیں اس بات کو یا نہیں سمجھتے۔ تو سب سے پہلے تو میں پھر وہی بات ہے کہ انسانی باتیں تو بڑی ہوتی ہیں، لیکن اگر دین مکمل ہے تو ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اپنی اوپینین سے بڑھ کے دین کی اوپینین دیکھنی چاہیے کہ ایسی چیزوں کے اوپر دین کی اوپینین کیا ہے۔ تو یہ میں آپ کے سامنے ایک لمبی سی حدیث ہے مسلم شریف کی، صحیح مسلم کی، اور کتاب نمبر 1 اور 81 نمبر حدیث ہے، تو میں اس کا تھوڑا سا حصہ آپ کو سناتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے برائی کو اپنے ہاتھ سے روکا وہ ایمان والا ہے، جس نے برائی کو اپنی زبان سے روکا وہ بھی ایمان والا ہے، اور جس نے برائی کو اپنے دل سے برا سمجھا وہ بھی ایمان والا ہے، اور اس کے بعد بالکل ایمان نہیں ہے، چاہے کہ سرسوں کے بیج جیسا۔ ان کی چھوٹی سی چیز بتائی جا رہی ہے کہ پھر اتنا بھی ایمان نہیں ہے۔ تو اب ہمارے ایمان کی کیا کیفیت ہے؟ اب آپ کو سوچیں کہ سب سے نچلا لیول یہ ہے کہ آپ برائی کو برا سمجھیں۔ چلیں پہلی 2 باتیں تو سمجھ آ گئیں، آپ سمجھ لیں کہ جی آپ بڑا کچھ ایسا ہو رہا ہے جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس طاقت نہیں ہے۔ مثلا آپ کے گھر ہے، آپ سمجھتے ہیں ٹیلی ویژن برا ہے۔ اکثر اوقات میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ جی ٹیلی ویژن برا ہے، لیکن ان کے گھروں میں ٹیلی ویژن لگا ہوتا ہے، اور جی بس یہ بچے نہیں سنتے۔ اول تو اگر آپ گھر کے ہیڈ ہیں، قوام ہیں، تو آپ کو اپنے گھر پہ پہلے نافذ کرنا چاہیے، پیار سے سمجھانے کی کوشش، ان کو ایجوکیٹ کریں، ان کو سمجھائیں۔ تو یہ اس کو روکنا ہے، یعنی کہ سختی سے روکنا ہے، ہاتھ سے روکنا ہے، نہیں تو اس کو زبان سے روکیں، اس چیز کو اونچا علانیہ برا کہیں۔ اور اگر آپ اتنے ہی کمزور ہو چکے ہیں کہ آپ کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہیں، تو پھر کم از کم آپ کے اندر اتنا ضرور کریج ہونی چاہیے کہ آپ اس کو دل سے برا سمجھیں۔ اور دل سے برا سمجھنا کسے کہتے ہیں؟ دل سے سمجھنا برا یہ نہیں ہے کہ آپ کسی چیز کو دل سے برا سمجھتے ہیں پھر وہ کرتے بھی ہیں یا اس کا حصہ بنتے ہیں۔ تو یعنی کہ 3 لیول ہو گئے۔ اگر آپ سب سے ایمان میں پکے ہیں تو آپ اس کو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کریں گے، جو آپ کے، یہ نہیں کہ آپ کسی کے گھر میں جا کے ہاتھ سے، جہاں پہ آپ کا ڈومین نہیں ہے، جہاں پہ آپ کا اختیار ہے ادھر روکنے کی کوشش کریں، یا زبان سے روکنے کی کوشش کریں، بڑے چھوٹے کی عزت دے کے وہی گائیڈ لائنس کے اندر۔ اور پھر تیسرا لیول یہ ہے کہ اس کو برا سمجھیں۔ اب یہ جو تیسرا لیول ہے، اسی کے اوپر اکثر اوقات ہم غلطی کھاتے ہیں، کیونکہ فرض کریں آپ سمجھتے ہیں کہ میوزک برا ہے، اور آپ کے سامنے کسی شادی پہ میوزک لگا ہوا ہے، تو یا تو آپ جا کے میوزک کو روکیں، آپ ان سے کہیں جی آپ میوزک نہ یہ بند کر دیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اتنے کمزور ہیں کہ آپ نہیں اس کو روک سکتے، تو پھر کم از کم آپ زبان سے بولیں، آپ اس کو کہیں کہ جی یہ غلط ہے، اس کو نہیں چلنا چاہیے، آپ کم از کم اس کے خلاف تبلیغ کریں، اس کو سمجھانے کی کوشش کریں، زبان کا جہاد کریں۔ اور اگر آپ وہ بھی نہیں کر سکتے تو تیسری سٹیج یہ ہے کہ آپ اس کو دل سے برا سمجھیں۔ اب دل سے برا سمجھنا کسے کہتے ہیں؟ دل سے برا سمجھنا یہ نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ بیٹھے بھی رہیں، استغفار بھی پڑھتے رہیں، اور آپ بیٹھے بھی رہیں۔ بھئی آپ کسی چیز کو دل سے جب برا سمجھتے ہیں تو پھر آپ اس سے ہجر کرتے ہیں، آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، آپ اٹھ کے چلے جائیں، واک آؤٹ کر جائیں۔ اتنی کرش تو ہونی چاہیے آپ کو۔ اب آپ اتنے ہی بے بس ہو چکے ہیں کہ آپ واک آؤٹ بھی نہیں، اب آپ سمجھتے ہیں کہ میڈیا برائی پھیلا رہا ہے، تو پھر آپ میڈیا کو گڈ بائی، اگر آپ روک نہیں سکتے، زبان سے کچھ نہیں کہہ سکتے، تو کم از کم آپ اپنے گھر سے میڈیا بند تو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں شادیوں کی رسم و رواج جون سی ہیں یہ فضولیات ہیں، یہ ہندوانہ رسمیں ہیں، یہ شریعت میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے، ڈانس گانے ہو رہے ہیں، گانے لگے ہوئے ہیں، ناچ گانے ہو رہے ہیں، یہ مہندیاں ہو رہی ہیں، یہ
رسمیں ہنا ہو رہی ہیں اور یہ فلانی فضول قسم کی روایات ہیں، تو بھائی آپ ان میں جانا چھوڑ دیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں برات کا کانسیپٹ نہیں ہے اسلام میں، صرف ولیمہ ہے، نکاح ہو اور ولیمہ ہو، تو بھئی آپ ادھر جاتے کیوں ہیں؟ آپ کو سوچیں، اگر سارے لوگ سب سے کم درجے ایمان کے اوپر بھی بائیکاٹ کرنا شروع کر دیں ایسی جگہوں کا، ایسی ایونٹس کا یا ایسی چیزوں کا جو کہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، کیونکہ اس کے بعد کوئی ایمان نہیں ہے، اگر آپ وہاں پہ بیٹھے رہیں تو پھر آپ اسی چیز کا حصہ ہیں، پھر آپ اس چیز کے شریک ہیں، تو پھر برائی نہیں رکے گی۔ آپ کو سوچیں نا، یہ اکثر اوقات ہم بات کرتے ہیں جی یہ ہو گیا تو فلانی ملک کی چیزوں کو بین کر دیں، فلانی چیزوں کو بین کر دیں۔ یہ بین کیوں کروانا چاہتے ہیں آپ؟ کیونکہ اگر آپ کسی چیز کو برا سمجھتے ہیں تو آپ اس کو زبان سے یا ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں تو کم سے کم اپنے گھر سے تو روک دیں۔ اگر مجھے ایک چیز بری لگی ہے تو مجھے چاہیے کہ میں جس کو بھی بری لگی ہے، اسٹیٹ کچھ کرے نہ کرے، آپ اس چیز کو، اس پروڈکٹ کو ساری زندگی کے لیے گڈ بائے کہہ دیں۔ لیکن ہم اپنے نفسوں کے ایسے غلام بن چکے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی کسی کچھ کر دے لیکن مجھے کچھ نہ کرنا پڑے۔ تو اگر آپ جو مہمان ہیں وہی اس چیز پہ نہ جائیں، ایسے ایونٹ پہ نہ جائیں، ایسی شادیوں پہ مت جائیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ برتھ ڈے پارٹیز کا اسلام میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے جو کہ ایسا ہی ہے، تو بھئی آپ جاتے کیوں ہیں؟ آپ تو کم از کم اپنے ایمان کو تو بچا لیں۔ دل سے برا سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کام کے اندر شریک نہ ہوں، آپ مت جائیں۔ آپ نہیں جائیں گے، اسی طریقے سے 10 لوگ اور بھی جائیں گے، تو کم از کم جس میزبان ہوگا اس کو کبھی تو خیال آئے گا۔ میں نے تو زندگی میں ایسا ہی کیا، کئی سال میں مہندیوں میں نہیں جاتا رہا، براتوں میں نہیں جاتا رہا، لوگ بلاتے رہے، میں بہانے لگاتا رہا، یہاں تک کہ وہ ٹائم آ گیا کہ میں نے لوگوں کو پھر کہنا شروع کر دیا۔ ابھی بھی ایسے ہیں، کئی گھر ایسے ہیں جہاں پہ میں جاتا ہوں تو ٹیلی ویژن لگا بھی ہوتا ہے تو مجھے دیکھ کے بند کر دیتے ہیں۔ وہ کیوں بند کر دیتے ہیں؟ کیونکہ اکثر اوقات میں ادھر سے جب دیکھتا تھا کہ اونچی آواز میں کوئی ریڈیو ٹی وی لگا ہوا ہے، گانے لگے ہوئے ہیں، تو میں آواز دے دیتا تھا بھائی اس کو بند کر دیں، تو وہ بند کر دیتے تھے۔ جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو اختیار دیتا ہے اس اختیار کو آپ ویسے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو میں نے کوئی ڈنڈے کے طور پہ تو بند نہیں کروایا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی کمپنی میں بیٹھا ہوں تو بھی میرا بھی تھوڑا سا خیال کر لیجیے آپ، تو اس کو بند کر دیں۔ اگر آپ بند نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں، تو پھر یہ میں آپ سے ملتا بھی رہوں، آپ گانے بھی سنتے رہیں، اس کے بعد میں دل میں جلتا بھی رہوں، یہ تو منافقت ہے۔ اگر آپ کسی چیز کو برا سمجھتے ہیں تو برائی کو برے سمجھنے کو شو کیجیے، وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں بھائی میں یہ نہیں کر سکتا، میں ادھر نہیں جا سکتا، میں گانوں کو رکوا تو نہیں سکتا، اور شادی کے اوپر اگر میں نے زبان چلائی تو وہ بھی بری ہو جائے گی بات۔ اس سے بہتر یہی ہے کہ میں وہاں پہ جاؤں نہ۔ تو یہ سب سے کم درجہ ہے برائی کو کرنے کا۔ اور اگر ہم سارے کے سارے، میرا خیال ہے کہ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا، اگر میں سمجھتا ہوں پاکستان کا پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ اسلامی نہیں ہے، تو مجھے پھر اس پولیٹیکل سسٹم کا پارٹ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ میں ایک طرف تو یہ کہتا رہوں یہ غلط ہے، اور دوسری طرف میں اسی سسٹم کے اندر بڑھ چڑھ کے شمولیت بھی اختیار کرتا رہا ہوں۔ تو یہ منافقت ہے، اور اسی وجہ سے برائی رکنے کا نام نہیں لیتی، برائی بڑھتی چلی جاتی ہے جب تک آپ اپنے اختیار میں، اور یہ تیسری چیز ہر ایک شخص کے اختیار میں ہے۔ دل سے برا سمجھنا اور اس چیز کا حصہ نہ بننا ہر شخص کے اختیار میں ہے، اور اگر ہر شخص اپنا اختیار استعمال کرے تو ہر چیز میں اسٹیٹ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کو پتہ ہے یہ غلط ہے، بھئی یہ اسکول ہے، اس میں یہ غلط چیز ہو رہی ہے، میں اپنے بچے کو اسکول میں نہیں بھیجتا، میں کسی اور اسکول میں کروا دیتا ہوں اس کو ایڈمٹ۔ لیکن ہم انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں، اور اس طریقے سے جو لوگ کرنے والے ہیں، برائی کو پھیلانے والے، ان کو حوصلہ ملتا ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں جی ہمارے پروگرام میں تو بڑے جناب داڑھیوں والے لوگ، بڑے بڑے جناب، میں اکثر ٹی وی کے اوپر کوئی نظر پڑ جائے تو دیکھتا ہوں کہ کوئی محفل ہو رہی ہے اور وہاں پہ جناب باپردہ خواتین اور نورانی چہرے والے داڑھیوں والے مولانا حضرات بیٹھے ہوئے جھوم رہے ہوتے ہیں، تو مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ بھئی اگر یہ چیز غلط ہے، جو آپ کہتے ہیں سمجھتے ہیں غلط ہے، تو پھر آپ اس کے اندر بیٹھے کیوں ہیں؟ کیونکہ آپ کا بیٹھنا ہی بذات خود اس چیز کی گواہی ہے کہ آپ اس چیز کو برا نہیں سمجھتے۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم اس تھرڈ پہ بھی کمزور ہونے کے ناطے، اگر ہم تھرڈ چیز کے اوپر بھی، جو تھرڈ منیمم لیول ہے، اس کے اوپر بھی اگر عمل کر لیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ شاید اسی کے وجہ سے ہماری یہ جب آپ کو برائی ہر جگہ سے بڑھتی نظر آتی ہے، کم ہوتی نظر آئے گی۔ جزاک اللہ۔